فتنہ دجال اور سورہ کہف۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عنوان کیوں سوچا گیا؟ اس گویا عنوان کی شان نزول یہ ہے کہ دجال کے فتنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر سورہ کہف کو جوڑ کر بیان کیا۔ کئی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح وہ نازل ہوئی، اس کے بعد دجال ظاہر ہوا تو اس پر قابو نہ پا سکے یا اس کو قابو میں لانے کا کوئی راستہ اس کو نہ ملے۔ اور آج جمعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا وہ 8 دن تک فتنے سے محفوظ رہے گا، گویا اس جمعے سے اگلے جمعے تک، اور اگر دجال نکلا تو اس کے فتنے سے بھی معمون رہے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف اور دجال کے فتنے کا کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم انہوں نے غور و فکر کیا، سوچ بچار کیا، ان حدیث کی روشنی میں اپنی نوعیت کی میرے معلومات کے مطابق پہلی کاوش ہے طرح کی، لیکن وہ اپنے غور و فکر کو ان معنوں میں تفسیر نہیں قرار دیتے بلکہ تعبیر کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے سورہ کہف اور دجالی فتنے کے حوالے سے جو انہوں نے غور و فکر کیا۔ مناظر احسن گیلانی صاحب کون ہیں؟ یہ دیوبند کے فارغ شدہ عالم دین تھے۔ 5 جون 1956 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تقریباً 65 سال 64-65 سال انہوں نے عمر پائی۔ 1920 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں تقرر ان کا ہوا اور 1949 تک وہیں وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں موجود رہے، شعبہ دینیات کے صدر بھی مقرر ہوئے اور اسی حیثیت میں ریٹائر ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ کئی علمی اور تحقیقی کتب آپ نے تحریر فرمائی ہیں، عربی پر عبور تھا، اور اس سورہ کی جو بھی معنی اور مفہوم آپ نے بیان کیے ہیں اس میں عربی دانی کا گویا مظاہرہ موجود ہے اور پوری اس کی کاوش موجود ہے۔ 70-80 سال پہلے جہاں تک آپ کا ذہن گیا، سوچ بچار کیا آپ نے، آیات پر ہی نہیں ان کے الفاظ پہ جو غور کیا اور بہت ہی وزنی اور مدلل بات کی، جو بھی کہا ہے دلائل کے ساتھ کہا ہے، تو اس پہلو سے یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ تو دراصل مناظر احسن گیلانی صاحب نے جو تذکیر بسورۃ الکہف نام سے کتاب لکھی اس کا گویا حاصل مطالعہ ہے۔ اس میں ان کی فکر اور ان کی سوچ اسی کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی بیچ میں آئے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن اس کی بنیاد دراصل وہی ہے۔ فتنہ دجال اور دجال کی شخصیت، ایک تو دجال کی شخصیت کے حوالے سے احادیث میں مختلف چیزیں ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے مقابلہ ہوگا اور لطف کے مقام پر قتل ہوگا۔ دجال کی شخصیت کیا ہے، کیا اس کی کیفیت ہوگی،
آنے والا وقت بتا دے گا۔ اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والا وقت بتا دے گا، بہت ساری احادیث جن کے بارے میں ایک عرصے تک لوگ سوچتے رہے، اپنی فکر کو کہ گھوڑے دوڑاتے رہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن وقت آیا اور آ کر اس نے بتا دیا۔ بلکہ بہت ساری احادیث ہیں جن کو مضبوط کتابوں میں جگہ نہ مل سکی، لیکن آج وہ اپنے پورے درایت کے اعتبار سے بہت ہی وزنی احادیث شمار ہوتی ہیں۔ اور مثالاً میں اگر عرض کروں کہ کس طرح سے دجال اور اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ سب سامنے آ جائیں گی، اسی طرح سامنے آئیں گی جس طرح سے ایک کتاب ہے لسان العرب، اس میں ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی کیفیت بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ مکرمہ ایک وقت آئے گا، اس کا سینہ چیر دیا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ نہروں کی طرح کا ایک جال اس مکے میں بچھ جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہاں کی عمارتوں کو تم دیکھو گے، پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، عمارتیں بلند۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ 100-125 سال پہلے تک اس حدیث کو لوگ پڑھتے تھے، سوچتے تھے کیا مطلب ہوگا اس کا، کیا مفہوم ہے اس کا، کیسے مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا اور نہروں کی طرح کا ایک جال اس میں بچھ جائے گا۔ 100 سال پہلے اور 75 سال پہلے بڑے بڑے فقہا اور محدثین اور علماء وہ اس حدیث کے بارے میں سوچتے تھے کہ کیا اس کا مطلب ہے، لیکن آج یہ حدیث وہ ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتی۔ کل یہ وہ بات تھی جو ذہن میں آنا مشکل تھی، اور آج ہمارے مشاہدے میں ہے۔ دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں انسان حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ آج مکہ مکرمہ دنیا میں وہ شہر ہے جس کا سینہ چیر دیا گیا، زمین دوز راستوں کا شہر، سرنگوں سے بھرا ہوا شہر۔ آج درجنوں سرنگیں ہیں جو مکے کا سینہ چیر کر بنا دی گئی، اور گاڑیاں ایک جگہ سے گزرتی ہیں اور دوسری جگہ سے نکلتی ہیں، اور عمارتیں، لوگ آتے ہیں۔ میں 50ویں منزل پہ ٹھہرا تھا، میں 40ویں منزل پہ ٹھہرا تھا، اور اب تو 80 منزلہ اور 100 منزلہ عمارتیں زیر تعمیر ہیں۔ پہاڑ نیچے رہ گئے ہیں اور عمارتیں بلند ہو گئی ہیں۔ 50-55 سال پہلے اس حدیث کے بارے میں سوچا جاتا تھا، اور آج یہ حدیث آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح حضور، اور یہ تو میں تو چند مثالیں دے رہا ہوں، حدیث کا معاملہ اس لحاظ سے عجیب و غریب ہے، اور اس پر خود ایک بڑے کام کی ضرورت ہے۔ احادیث کی جو درجہ بندی ہے وہ آج کے زمانے میں اثر نو اس پر ایک بڑے کام کی ضرورت ہے۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہوا کے گوشت پر فتنے پھیلا کریں گے۔ اس کے بارے میں بھی محدثین، علماء کرام سوچتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ فساد بہت ہو جائے گا، بگاڑ بہت ہو جائے گا، بہت خرابیاں ہو جائیں گی۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں، آج ہم ان الفاظ کے ساتھ بولتے ہیں کہ فلاں چیز آن ایئر آ رہی ہے، ہوا کے دوش پہ آ رہی ہے۔ ہوا کے دوش پر آج زیادہ تر کیا آ رہا ہے؟ خیر آ رہا ہے یا شر زیادہ آ رہا ہے؟ اچھائیاں آ رہی ہیں یا فتنے زیادہ آ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا آن ایئر ہوا کے دوش پر فتنے پھیلا کریں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسجد کے دروازوں پر لوگ گدوں سے، یہ جو گدیاں اس سے اترا کریں،
بارے میں بھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا، لیکن آج مسجد کے دروازوں پر گاڑیاں رکتی ہیں اور موٹی موٹی گدیوں سے، سیٹوں سے لوگ اترتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فاحشہ عورتوں کی زیارت کی جائے گی۔ لوگ سوچتے ہوں گے زیارت اس کی جائے گی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں، اخبارات، وہ جو کچھ کیفیت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مرد عورت کی اور عورت مرد کی شکل اختیار کرے گی۔ آج ہم کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے گی۔ آج کے زمانے میں تو یہ اخبارات میں بڑی بڑی خبریں لگتی ہیں۔ کئی ممالک اس دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ عورت عورت سے شادی کرے اور مرد مرد سے شادی کرے، لیکن ایک وقت تھا یہ حدیث ذہن میں نہیں آتی ہوگی، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ کیا اس کا مطلب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اور ہم اس دور میں ہیں جہاں ان احادیث کو عمل کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو میں نے چند مثالیں دی، ورنہ تو ذخیرہ احادیث میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو بھری ہیں، اور انسان اس کو آج کے دور میں فی الواقع مطالعہ کرے تو نظر آئے گا کہ اچھا یہ وہ بات ہے جس کا 1400 سال پہلے تذکرہ کیا گیا۔ تو اسی طرح سے دجال کی شخصیت کیا ہوگی، اس کی پوری کیفیت کیا ہوگی، یہ بھی آنے والا وقت وہ ہمیں بتا دے گا، چیزیں کھول کر رکھ دے گا۔ لیکن جو وقت اس وقت ہم گزار رہے ہیں اس میں دجال کی شخصیت کھلی ہے یا نہیں کھلی، فتنہ دجال کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کی علامات، اس کی نشانیاں، اور وہ زمین کو یا تیار ہو رہی ہے یا تیار ہو گئی ہے کہ جس پر دجال کا نزول ہونا ہے، وہ اسٹیج تیار ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے کہ جس کے میں دجال کو واقع ہونا ہے۔ حالات اور واقعات وہ گویا اس چیز کو بزبان حال بیان کر رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، اور احادیث سے جو بات نکل کے آتی ہے وہ یہ کہ یہ فتنہ دجال کوئی محدود قسم کا فتنہ نہیں ہوگا، کوئی کسی ملک، کسی علاقے، اس کے اندر محدود کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ گلوبل قسم کا، عالمگیر قسم کا، ہماگیر قسم کا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لینے والا یہ فتنہ ہوگا۔ اور ویسے بھی آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جب دنیا کو ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج ہے، دنیا ایک صحن کی شکل اختیار کر گئی ہے، چھوٹا سا رونما ہونے والا کہیں ہزاروں میل دور واقعہ سیکنڈوں اور لمحوں میں بلکہ ڈائریکٹ انسان اس سے واقف ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثرات اور اس کا پورا جو مؤثر ہونا ہے، افیکٹونیس، وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہوگی کہ اچھا بھلا بندہ مومن وہ بھی گویا اس کی لپیٹ میں آئے، وہ بھی اس کا شکار ہوگا۔ کیا ہے فتنہ دجال؟ سورہ کہف کا مطالعہ اور ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم احادیث میں جو فتنہ دجال کے خد و خال آئے اور جو کیفیت نظر آتی ہے اس کا ایک جائزہ ضرور لیں گے۔